مشرق وسطی میں ایک ایسی جنگ بھڑک چکی ہے جس میں صرف 3 ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے مفادات داؤ پر لگے ہیں۔ ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل۔ آسمان میں میزائل، ڈرون اور جنگی طیارے گردش کر رہے ہیں، تیل کے راستے خطرے میں ہیں اور عالمی معیشت لرز رہی ہے۔ لیکن اصل سوال ابھی باقی ہے کہ یہ جنگ آخر ختم کیسے ہوگی؟ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلین۔ عالمی ماہرین نے اس جنگ کے انجام کے 5 ممکنہ منظرنامے پیش کیے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سا منظرنامہ دنیا کی سیاست بدل سکتا ہے۔ پہلا منظرنامہ یہ ہے کہ مذاکرات اور نیا جوہری معاہدہ کیا جائے۔ سب سے پہلا اور نسبتاً پرامن راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر آ جائیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ 2015 میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا تھا جو جوہری معاہدے JCPOA کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر آمادہ ہوا تھا، جبکہ امریکہ اور یورپی ممالک نے ایران پر عائد کئی معاشی پابندیاں بھی نرم کر دی تھیں۔ اگر موجودہ جنگ کے بعد دوبارہ ایسا ہی کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو کشیدگی میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان اعتماد تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے بہت سے ماہرین کے نزدیک اس راستے کے امکان موجود ضرور ہیں، مگر یہ آسان نہیں۔ دوسرا منظرنامہ زیادہ حساس اور متنازع ہے۔ اس کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادی دباؤ، پابندیوں یا خفیہ کارروائیوں کے ذریعے ایران میں قیادت کی تبدیلی کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسے عالمی سیاست میں عموماً رجیم چینج اسٹریٹجی کہا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں موجودہ سیاسی نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر اسی نظام کے اندر سے کوئی نئی قیادت سامنے لائی جاتی ہے جو عالمی طاقتوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے زیادہ تیار ہو۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایسی کوششیں اکثر خطے کو مزید غیر مستحکم کر دیتی۔ تیسرا منظرنامہ ایران کے اندرونی حالات سے جڑا ہے، یعنی اگر جنگ طویل ہو جائے، معاشی پابندیاں مزید سخت ہو جائیں اور معیشت شدید دباؤ میں آ جائے تو ایران کے اندر عوامی احتجاج کی نئی لہر شروع ہو سکتی ہے۔ ایران اس سے پہلے بھی مختلف ادوار میں بڑے احتجاج دیکھ چکا ہے، اور اگر دوبارہ ایسا ہوتا ہے تو حکومت پر سیاسی دباؤ بڑھ سکتا ہے، ریاستی نظام کمزور ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ سیاسی ڈھانچہ بڑی تبدیلیوں سے گزرے۔ تاہم ایران کا سیکیورٹی اور ریاستی نظام کافی مضبوط سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہ منظرنامہ فوری طور پر آسان نظر نہیں آتا۔ چوتھا منظرنامہ سب سے خطرناک تصور کیا جا رہا ہے۔ اس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے براہ راست زمینی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوگا کہ بڑے پیمانے پر فوجی مداخلت ہو سکتی ہے اور خطے میں نئے محاذ کھل سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر عالمی طاقتوں کی شمولیت کا بھی امکان۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ صرف ایک علاقائی جنگ نہیں رہے گی، بلکہ اس کے اثرات عالمی سیاست اور عالمی معیشت تک پہنچ سکتے ہیں۔ پانچواں اور نسبتاً حقیقت پسندانہ منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ یا اسرائیل اعلان کر دیں کہ انہوں نے ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت کو کافی حد تک کمزور کر دیا ہے، اس کے بعد فوجی کارروائی محدود کر دی جائے اور سیاسی طور پر اسے کامیاب قرار دے دیا جائے۔ یہ حکمت عملی ماضی میں بھی کئی جنگوں میں دیکھی جا چکی ہے، جہاں مکمل فتح کی بجائے سیاسی بیانیے کے ذریعے جنگ کو ختم کیا گیا۔ لیکن اصل سوال ابھی باقی ہے کہ ان 5 منظرناموں میں سے کون سا حقیقت بن سکتا ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق سب سے زیادہ امکان 2 راستوں کا ہے، یا تو محدود جنگ کے بعد سیاسی سمجھوتا ہو سکتا ہے یا پھر طویل کشیدگی اور پراکسی جنگ کا خدشہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں جنگیں اکثر اچانک شروع ہوتی ہیں، لیکن ان کا انجام ہمیشہ پیچیدہ اور غیر متوقع ہوتا ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری یہ کشیدگی بھی شاید آنے والے برسوں تک عالمی سیاست کو متاثر کرتی رہے، اور اسی لیے دنیا بھر کے ماہرین آج ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جنگ آخر ختم کیسے ہوگی؟ آپ کے خیال میں ان 5 منظرناموں میں سے کون سا زیادہ ممکن ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور دنیا کی بڑی خبروں اور گہرے تجزیوں کے لیے سنو ایکسپلینس کو سبسکرائب کرنا مت